الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. نہایت واجب الاحترام ہماری اسلامی مائیں بہنیں، اصلاحی مجلس کی مناسبت سے یہاں پر جمع ہے۔ قرآن کریم کی ایک سورہ جو 30ویں پارے کی سورہ نصر ہے، اس کی تلاوت کی ہے۔ اس سے متعلق 2-3 باتیں گوش گزار کر کے دعا کریں گے۔ سورت کا نام ہے سورہ نصر۔ نصر کہتے ہیں مدد کو۔ تو اس سورت کے اندر اس کا تذکرہ ہوا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب پیغمبر حضور علیہ السلام کو خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے آپ کے لیے مدد اتری، اور اسی طریقے سے اس میں مکے کے فتح ہونے کی خوشخبری بھی ہے۔ مدنی سورت ہے، مدینے میں نازل ہوئی ہے۔ ایک رکوع ہے، 3 آیتیں ہیں۔ مختصراً اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت مہینہ چل رہا ہے محرم الحرام کا مہینہ، اس سے ان کی مناسبت سے بھی 2-3 باتیں گوش گزار کروں گا۔ سب سے پہلے تو ترجمہ سماعت فرما لیں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ پہنچے، والفتح، اور فتح مکہ ہو جائے۔ تو اللہ کی مدد کب آئے گی، اس کی علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے؟ تو اگلی آیت کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ آپ دیکھیں گے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، آپ دیکھیں گے، يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ لوگ اللہ کے دین میں جوگ در جوگ، فوج در فوج داخل ہو رہے ہوں گے۔ تو اس وقت گویا کہ اللہ کی مدد و نصرت اور فتح کی خوشخبری ہے آپ کے لیے۔ اس کی علامت و نشانی یہ ہے کہ لوگ اس وقت دڑا دڑ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہوں گے۔ اور یہ موقع کون سا ہے، آگے تفصیل سے بات آ جائے گی۔ لوگ جوگ در جوگ اور فوج در فوج اسلام میں جو داخل ہوئے ہیں، تو یہ کب ہوئے ہیں؟ جب مکہ فتح ہوا، بہت سارے لوگ جو اسلام کی حقانیت سے واقف تھے، لیکن کفار اور مشرکین کی اظہار رسانیوں کی وجہ سے اپنے اسلام اور ایمان کو ظاہر کرنے سے ہچکچاتے تھے۔ جب مکہ فتح ہوا تو تب کافروں کی طاقت ختم ہو گئی، اللہ نے ان کی قوت کو پاش پاش کر دیا۔ اب جو لوگ ہچکچاتے تھے وہ بھی ایمان کھلے عام قبول کرنے لگے۔ فوج در فوج لوگ اسلام میں جو ہے داخل ہونے لگے، اس کا ذکر ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ ظاہر ہے اب جب لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے ہیں، اسلام پھلنے پھولنا شروع ہو گیا ہے، بلکہ آپ علیہ السلام کی جو ذمہ داری تھی وہ مکمل ہو گئی۔ اسلام ہر طرف پھیلنے لگا اور لوگ بے دھڑک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے اللہ کے نبی کی ذمہ داری تو یہی تھی کہ کوشش کرتے، محنت کرتے، لوگوں تک دین پہنچاتے، تو وہ پہنچ گیا۔ تو اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اب آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی،
اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک۔ اب آپ کا کام ختم ہو گیا، دعوت کا کام مکمل ہو گیا، اسلام کے احکامات آپ نے سارے مکمل کر دیے ہیں۔ اب آپ کا کام اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ کس طرح؟ بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، تعریف کے ساتھ، بزرگی کے ساتھ اللہ کی بڑائی بیان کریں، اور واستغفر، استغفار کریں اللہ سے، اپنے لیے، اپنی امت کے لیے۔ انہ کان توابا، اللہ سے جب آپ استغفار کریں گے، بخشش مانگیں گے، تو اللہ جل شانہ توبہ قبول کرنے والے ہیں، بخشنے والے ہیں، مغفرت کرنے والے ہیں۔ یہ تو ترجمہ تھا۔ اب یہ اس کے اندر دو تین باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، تفاسیر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ حالانکہ سارے صحابہ خوش تھے کہ بھائی اس کے اندر مسلمانوں کی فتح مکہ کی مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے، اسلام کی حقانیت کا اور اسلام کے غلبے کا ذکر ہے۔ سب خوش ہونے لگے کہ اب تو جو اصل مرحلہ تھا مکے سے بیت اللہ سے متعلق، وہ بھی ہمارے حق میں فیصلہ آ گیا کہ اب بیت اللہ ہمیں ملے گا، مکے میں ہم بے دھڑک جائیں گے اور اللہ کے گھر بیت اللہ میں حاضری دیں گے، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ سب خوش ہونے لگے صحابہ۔ تو تفاسیر کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین ہونے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو آپ نے خود ہی کہا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے، کہ اس صورت کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا ذکر ہے، آپ علیہ السلام کی وفات کا ذکر ہے، آپ کے دنیا سے جانے کا ذکر ہے۔ کیسے؟ کہا کہ دیکھو اس میں یہ ہے مضمون، اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی مدد اب آپ پر واضح طور پر عیاں ہو چکی، مکہ بھی فتح ہونے والا ہے، لوگ بھی جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، تو آپ کا کام، آپ کی ذمہ داری ختم۔ اب آپ اللہ کی تعریف، تسبیح، تحمید بیان کرتے رہیں، اللہ کی بارگاہ میں استغفار پڑھتے رہیں، اللہ جل شانہ آپ کی تو ویسے ہی آپ بخشے بخشائے ہیں، لیکن آپ بظاہر جو اعمال کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ کوئی بھی آپ نیک عمل بھی کرتے تھے تو نیک عمل کے بعد بھی استغفار پڑھتے تھے۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ کہ اللہ یہ جو نیک عمل میں نے کیا ہے، پتہ نہیں اس کے کرنے میں نے جو آپ کے احکامات تھے، آپ نے جس طرح ارشاد فرمایا تھا، آپ کا جس طرح حکم تھا، پتہ نہیں اس طرح میں پورا کر سکا یا نہیں۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی استغفار پڑھتے تھے، اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ اپنی بخشش کے لیے یا اپنی مغفرت کے لیے استغفار پڑھتے تھے، نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام معصوم ہے، پہلے سے بخشے بخشا ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ استغفار امت کے لیے مراد ہے، کہ اپنی امت کے لیے استغفار کریں، کہ امت کے حق میں آپ استغفار کریں گے تو اللہ پاک آپ کی مغفرت جو استغفار مانگیں گے تو اللہ پاک اس کو قبول فرمانے والے ہیں۔ تو پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ اس صورت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات اور آپ علیہ السلام کے وصال کا ذکر ہے، اور اس کائنات کا سب سے بڑا غم اور سب سے بڑا تکلیف دہ مرحلہ اور سب سے مشکل موقع وہ تھا جب اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی، جس کے لیے یہ کائنات بنائی گئی،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن آپ کا وصال ہوا ہے وہ دن مسلمانوں کے لیے اور اس وقت جو موجود تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے لیے بہت بڑا غم کا پہاڑ بن کر وہ مرحلہ صحابہ کرام پر وہ موقع پہاڑ کی طرح آن گرا ہے، پہاڑ کی طرح ٹوٹا ہے جب اللہ کے نبی علیہ السلام کا وصال ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ وہ پیغمبر جس کو ہم صبح شام دیکھتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، جب کوئی موقع ہوتا ہے مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے بھاگ کر اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے نبی ہمارے لیے مسائل کا حل بتاتے ہیں، اور ہمیں کوئی پریشانی اور تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کے نبی کا چہرہ مبارک دیکھتے ہیں تو ہمیں سکون مل جاتا ہے۔ یہ تو معلوم تھا کہ ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے، لیکن اس کا عملی مشاہدہ اور اس کی حقیقت اس وقت کھلی جب اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ سے ملاقات کے لیے جو ہے گئے، اور جبریل امین اسرائیل علیہ السلام نے آ کر اجازت طلب کی کہ اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں تو اللہ پاک آپ کو اپنے پاس ملاقات کے لیے بلا رہے ہیں۔ کسی سے اجازت نہیں لی اسرائیل علیہ السلام نے، آج تک اللہ کا حکم ہوتا جا کے روح قبض کر لیتے ہیں۔ بہرحال تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا جب وصال ہوا صحابہ بڑا غمگین تھے، پریشان تھے، لیکن یاد رکھیں کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ کوئی بھی ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، بیٹا ہو، کوئی رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، شریعت نے تعلیم یہ دی ہے کہ جتنا بھی تمہیں غم ہو، جتنی بھی تمہیں پریشانی ہو، جتنا بھی تمہیں دکھ ہو، حکم یہ ہے کہ 3 دن تک آپ اس تکلیف کو سہ لیں جس طرح سہ سکتے ہیں۔ سوگ کا حکم ہے 3 دن۔ سوگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کپڑے خاص رنگ کے پہننے ہیں یا کوئی آہوازاری کرنی ہے یا رونا دھونا ہے، نہیں۔ سوگ کا مطلب یہ ہے کہ زیب و زینت نہیں کرنی ہے، کوئی زیادہ خوشی والا کام جو آدمی غم کی وجہ سے متحمل نہیں ہوتا نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کر سکتا ہے تو کرے، کوئی منع نہیں ہے شریعت کی طرف سے۔ اگر کسی کو اللہ نے اتنی ہمت دی ہے کہ اس کے ہاں کوئی فوتگی ہو گئی اور وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہے کہ اے اللہ یہ آپ کا حکم تھا، آپ کی مرضی تھی، ٹھیک ہے ان کا انتقال ہو گیا، اب آگے مجھے جو کام کرنا ہے، جو بھی ذمہ داری ہے وہ کم سے کم میں تو پورا کروں، کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر کسی کو غم ہو، تکلیف ہو تو 3 دن تک بس کام کاج یا معاملات اگر پورے نہیں کر سکتے، نبھا نہیں سکتے تو 3 دن کی اجازت ہے بس۔ 3 دن کے بعد اپنے معمولات مکمل کرنے ہیں۔ 3 دن کے بعد کسی اپنے غم کو یاد کر کے تازہ کر کے رونا دھونا اور اسی طریقے سے آہوازاری کرنا گناہ ہے، سخت ترین گناہ ہے۔ اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی تکلیف پہنچے تو اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے، صبر کرنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے، اسی پر اللہ پاک کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا وصال اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی دنیا سے جانے کی خبر اس صورت کے اندر دی گئی ہے۔ صحابہ کے لیے تو وہ موقع بڑا پریشان کن تھا جب اللہ کے نبی کا وصال ہوا۔ تو ابھی چونکہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے تو اس کی مناسبت سے میں یہ بات ضرور عرض کر دوں کہ کسی کا بھی انتقال ہو جائے، حضور علیہ السلام جیسی شخصیت کا جب انتقال ہوا، آپ جیسی ہستی کا، اس وقت صحابہ کرام نے کیا عمل کر کے دکھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں
آپ نے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام کے جسد خاکی کی طرف اشارہ کر کے کہ اگر اس نبی نے ہمیں حکم نہ دیا ہوتا کہ میت پر رونا گناہ ہے، اگر نہ کہا ہوتا تو آج ہم اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے کہ کائنات میں آنے والے لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ کسی نبی کی جدائی پر، اس کی موت پر، اس کی وفات پر اس کے چاہنے والے کتنا روئے، لیکن کام نہیں روئیں گے، کیونکہ ہمیں اس نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ موت پر کسی کی رونا منع ہے، گناہ ہے۔ تو اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی موت پر اور آپ کی جدائی پر صحابہ رونے سے رک رہے ہیں، گناہ سمجھتے ہیں، تو اس کے بعد کوئی بھی اور صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، بزرگان دین ہوں، کسی کی موت پر بلا وجہ اور وہ بھی صدیاں گزر جائیں اور اس کے بعد یہ ہیلے بہانے اور ڈرامے ہوں، یہ گناہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے کہ کسی کی موت پر کوئی سوگ اور افسوس نہ کرے سوائے عورت کے کہ اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو تو 4 مہینے 10 دن تک اس کے لیے سوگ کا حکم ہے۔ سوگ کا مطلب میں نے بتا دیا یہ ہے کہ زیب و زینت والے کپڑے، مہندی، بناؤ سنگار، ان چیزوں سے بچنا ہے۔ سوگ کا مطلب یہ نہیں رونا، رونے سے تو منع فرمایا اللہ کے نبی نے۔ ہاں یہ یاد رکھیں، کسی کی فوتگی پر اگر خالی آنکھ سے آنسو نکل جائیں تو گناہ نہیں ہے، چیخنا گناہ ہے، واویلا کرنا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا، جو اپنے چہرے کو مارے، رخسار کو نوچے، گریبان کو پھاڑے، چیخ و پکار کرے کسی کی موت پر، آپ نے فرمایا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ حکم یہ ہے، شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ صبر کرنا ہے، مومن کے لیے صبر کا حکم ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسے موقع پر بہت ساری خرافات ہوتی ہے، ان کی مشابہت سے بچنا ہے۔ بہت سارے اس مہینے میں سیاہ رنگ کے، کالے رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں، بعض جو ہے ان کی جو ہے دیکھا دیکھی شربت بناتے ہیں، بانٹتے ہیں، کھانے بناتے ہیں، بانٹتے ہیں، گناہ ہے، ناجائز ہے۔ پورے سال کیوں نہیں کرتے، صرف ان دنوں میں کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ ان کی مشابہت کی وجہ سے سخت گناہ ہے۔ آیت کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ پیغمبر جب اللہ کی مدد آ جائے، والفتح اور مکہ فتح ہو جائے، نشانی کیا ہے؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ دیکھیں گے کہ لوگ اللہ کے دین میں، اسلام میں داخل ہو رہے ہوں گے، افواجا، فوج در فوج اور جوگ در جوگ۔ ایسی ہوا جب مکہ فتح ہوا اور مسلمان دھڑا دھڑ اسلام میں شامل ہونے لگے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام تقریباً جو ہے فتح مکہ کے 2 سال زندہ رہے، اور آخری موقع پر جب اللہ کے نبی علیہ السلام کا آخری دن تھا، فجر کی نماز آپ حجرے کے اندر سے جا نہیں سکے، نماز ہو رہی تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ پڑھا رہے تھے، آپ نے حجرے سے پردہ ہٹا کر دیکھا، صحابہ کی جماعت نماز میں مشغول تھی، آپ کے چہرے انور پر مسکراہٹ پھیل گئی، گویا کہ آپ علیہ السلام خوش ہوئے کہ جن صحابہ پر میں محنت کرتا رہا، کوشش کرتا رہا، جس پودے کو میں نے لگایا تھا، آج وہ پودا ایک شجرہ سایہ دار بن گیا ہے، تناور درخت بن چکا ہے۔ آپ علیہ السلام مسکرائے، ہاتھ سے پردہ چھوٹا، اور وہی دن تھا کہ فجر کی نماز کے بعد چاشت کے وقت اللہ کے نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو 11 ہجری اس دنیا سے عالم میں آخرت کی طرف جو ہے آپ کا سفر ہوا، اور اس دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا ہے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ کے نبی کے وصال کی خبر ہے، مکے کی فتح کا ذکر ہے، اور فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کو اللہ نے شان و شوکت عطا فرمائی، اس کا ذکر ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں جوگ در جوگ۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اب آپ کے ذمہ 2 کام ہیں،
ایک کام تو یہ ہے کہ فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ اللہ کی تسبیح بیان کریں، حمد و ثنا بیان کریں، تعریف کریں اللہ جل شانہ کی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ آخری وقت میں جب انسان بوڑھا ہو جائے یا بیماری سے نا امید ہو جائے اور یہ پتہ چل جائے کہ اب آخری وقت ہے، تو اس وقت حکم یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی تعریف کرتے رہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہیں، اور دوسرا حکم کیا ہے؟ استغفار پڑھتے رہیں، اللہ سے استغفار کرتے رہیں۔ میں نے بتلا دیا کہ اللہ کے نبی کو جو یہ حکم ہے استغفار کا، وہ اس لیے ایک تو اپنی امت کے لیے استغفار کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جو دنیا میں نبوت کا کام کیا ہے تو آپ نے تو کیا ہے، اللہ نے آپ کو یہ اعزاز عطا فرمایا، اس پر اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ مجھ سے اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو مجھے معاف فرما دیجیے۔ حالانکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ پیغمبر آپ نے جو آپ کی ذمہ داری تھی مکمل کر لیا۔ بہرحال تو آخری وقت میں علماء فرماتے ہیں کہ جب آدمی بوڑھا ہو جائے، بیمار ہو جائے اور دنیا سے نا امید ہو جائے، اس وقت اللہ کی طرف رجوع زیادہ ہونا چاہیے، اور اسی وقت شیطان زیادہ وساوس ڈالتا ہے، نا امیدی پیدا کرتا ہے کہ بھئی تو ساری زندگی اللہ سے دور رہا، یا خواتین ہو تو ساری زندگی تو اللہ سے دور رہی، اب کیا جو ہے اللہ کے پاس آ رہے ہو۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ آخری وقت میں اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھے، نا امید نہ ہو، وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اللہ کی جو ہے اللہ جل شانہ سے اپنی امیدوں کو ختم نہ کریں، مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے، آخری وقت میں خوب اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اما عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کی توصیف اور تعریف، ذکر و اذکار اور استغفار میں بہت زیادہ مشغول ہو گئے، اور ویسے بھی حدیث کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی کا استغفار پڑھنا اپنی امت کے لیے ترغیب ہے، تعلیم ہے کہ اے میری امتی ہو، تم تو جو ہے کم از کم دن میں اللہ کی طرف رجوع کرو، استغفار پڑھو۔ ظاہر ہے ہم گناہگار ہیں، دن بھر اللہ کے کتنے حکموں کو ہم توڑتے ہیں، شریعت کے احکامات ہم سے چھوٹتے ہیں، ہمارے لیے تو ضروری ہے کہ ہم استغفار کرتے رہیں۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ واستغفر، استغفار کریں، اللہ سے مانگیں، انہ کان توابا، اللہ پاک بخشنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ جل شانہ جو ہے اللہ سے مانگیں تو اللہ عطا فرماتے ہیں، اللہ سے دعا کریں تو اللہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس صورت کے اندر میں نے بتلایا کہ ایک تو اللہ کے نبی کے وصال کی خبر، فتح مکہ کی خبر، اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کی تسبیح اور تحمید کا ذکر، اور استغفار اللہ سے بخشش مانگنے کا ذکر ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان باتوں کو سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا